جنت کی عورتیں اپنے خاوند کا دل مٹھی میں رکھیں گی۔ جنت کی عورتیں خوش کلام ہے، اپنی باتوں سے اپنے خاوندوں کا دل مو لیتی ہے۔ جب کچھ بولیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ پھول جڑتے ہیں اور نور برستا ہے۔ اللہ، ابن ابی حاتم میں ہے کہ انہیں عرب اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی بول چال عربی زبان میں ہوگی۔ اطراف کے معنی میں ہے کہ ہم عمر یعنی 35 برس کی، اور یہ معنی بھی ہے کہ خاوند کی اور ان کی طبیعت بالکل یکساں ہے، آج کل کی جیسی نہیں ہوگی کہ خاوند ایک طرف منہ کر لیتا ہے اور بیوی دوسری طرف منہ کر لیتا ہے، اور اگر دن میں کم از کم 50 مرتبہ نہ جھگڑے تو اس کو چین تک نصیب نہیں آتا۔ جس سے او خوش یہ خوش جو اسے ناپسند اسی بھی ناپسند، اس طرح تابیدار بیویاں ہوں گی جس سے وہ خوش یہ بھی خوش، جس سے ناپسند جو اسے ناپسند اسی بھی ناپسند۔ یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ آپس میں ان میں دشمنی، بغض، حسد اور رشک نہ ہوگا۔ یہ سب آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی تاکہ بے تکلفی سے ایک دوسرے سے ملے جلیں، کھیلیں کودیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ یہ جنتی حوریں ایک روح حافظہ باغ میں جمع ہو کر نہایت پیارے گلے سے گانا گائے گی کہ ایسی سریلی اور رسیلی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی ہوگی، اور ان گانے کے الفاظ یہ ہوں گے، اس کا ترجمہ ہے: ہم پاک، صاف، خوش وضع خوبصورت عورتیں ہیں جو بزرگ اور ذی عزت شوہروں کے لیے چھپا کر رکھی گئی تھی۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک رات تہجد کی نماز کے بعد دعا مانگنی شروع کی۔ چونکہ سخت سردی تھی، بڑے زور کا پالا پڑ رہا تھا، ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے تھے، اس لیے میں نے ایک ہاتھ سے دعا مانگی، اور اسی حالت میں دعا مانگتے مانگتے مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں ایک حور کو دیکھا، اس جیسی خوبصورت نورانی شکل کبھی میری نگاہ سے نہیں گزری۔ اس نے مجھ سے کہا: اے ابو سلیمان، ایک ہی ہاتھ سے دعا مانگنے لگے، اور یہ خیال نہیں آیا کہ 500 سال سے اللہ تعالی نے مجھے تمہارے لیے اپنی خاص نعمتوں میں پرورش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مردوں کے لیے جس طرح اپنے اہل خانہ کی خاطر بننا سورنا اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کی خوشی کے لیے صفائی ستھرائی اور آرائش اور زیبائش کا اہتمام کرے، کیونکہ عورت عموماً گھر کے اندر رہتی ہے، اس کے سماجی تعلقات محدود ہوتے ہیں، وہ عام طور پر غیر سے ناجائز تعلق کا نہیں سوچتی، مگر مرد تو ہر میدان میں کھلے عام گھوم پھر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی سے بددل ہو گیا، اسے محبوبہ کی جگہ ماسی اور نوکرانی ہی سمجھنے لگا، پھر اسے کسی اور محبوبہ کی تلاش ہوگی جس کے لیے وہ اپنا گھر برباد کر بیٹھے گا، جس طرح عموماً موجودہ دور میں ہوتا جا رہا ہے۔ ہر مرد کی ایک بیوی ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے، جس کو جی ایف آج کل مختصر زبان میں کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی اندازہ نہیں، حقائق ہے۔ روزانہ اخبارات میں کتنی ہی واقعات گھروں کی ایسی بربادی کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی وجہ میاں بیوی میں نباہ کا نہ ہونا اور مردوں کا غیر عورتوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ خود بیویوں کا شوہروں کے لیے دلکش نہ بننا ہے۔ آج کل اسلامی تعلیمات کے برعکس یہ ہو رہا ہے کہ خواتین باہر نمائش کے لیے ڈھیروں میک اپ کر کے نکلتی ہے اور لعنت کی مستحق بنتی ہے۔ شوہروں کے لیے ذرا خیال نہیں آتا کہ کچھ بند سور کر سامنے آ جائے۔ شوہر کو بس پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر اتنی ہی توجہ شوہر کی نگاہ میں اچھا بننے پر دی جائے جتنی پارٹیوں میں نمایاں آنے پر دی جاتی ہے، تو ہزاروں گھر بربادی سے بچ جائیں گے۔
اسی طرح تو حدیث شریف کا مفہوم ہے، اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ اللہ